مکہ چھوڑ کے مدینے دے بعد ہجرت فرمائے گا. جو مکہ چھوڑ کے مدینے دے بعد چلے گا نا 3 میل دے فاصلے تے اونچا پہاڑ ہے, اس پہاڑ دے اوپر ایک غار ہے جس غار دا نام ہے غار سور. اس غار دا نام کی ہے غار سور. محبت والے نے دیکھا 4500 فٹ کی بلندی تے ابو شاکا نے مسلمان یقین کرو نہ نگاہ مند نے دیکھا کہ نوجوان ڈرتے پہ انہیں پتہ نہیں چڑھا جاوے گا یا نہیں چڑھا ہوگا کہ عشق والے بوڑھے بابے اوپر پھرتے ہوتے ہیں. کہ میرے نبی دی محبت ہے نا, یہ سرکار کا پیار ہے. عزیزان گرامی قدر سب نے جو سنیا نا اس نے رفتے سفر بنیا, رفتے سفر چلنا جلدی کے نال پہنچیا. کہ ہے حقیقت تے پونے 6 دنیا باقی ہے, پونے 600 سال باقی نے. سب کو تے پہنچیا تے اوتے جدوں پہنچے تے پونے 6 سال اس نے کم کی کیتا ہے. مورخین لکھدے نے اس اور یہ جگہ جگہ تے سوراخ ہونا ہے. کوئی پہرے دار ڈاڈا نہ آ جائے, پہرے دار کوئی ڈاڈا نہیں آ جاوے. تے زندگی دے اندر سچی دسنا یار 40 سال 50 سال زندگی وچ کتنے موڑ آندے, بیماری آندی, انج لگدا ہے زندگی باقی نہیں رہنی, مر جانا ہے. انہیں وصیتاں بندہ کردا ہے, پتراں نوں وصیت کر رہا ہے, بیوی نوں وصیت کر رہا ہے, مختلف وصیتاں جاری نے. ٹھیک ہے, سب دی زندگی دے اندر ایسے موڑ نہیں آئے ہون گے, ایسا وقت نہیں آیا ہوئے گا, ایسے لمحات ضرور آئے ہوں گے. خواجہ غلام فرید نے تھے قلم چکیا کہ ایک ایسا منظر تھے, کیسا حسین سلسلہ ہے جب کوئی ایسا وقت آندا ہوئے گا, بیماری آنی ہوئے گی, کوئی پتھر لگ جاندہ ہوئے گا تو سلسلہ کیسا بندہ ہوئے گا. حضرت صاحب قلم چکے فرمانے نے اتھا میں مٹھڑی تو جانے بلب ہویا, کئی باری انج ہویا روح پرواز کرن دے آ گئی, جسم دے وچوں جان نکلن دے آ گئی. اتنا میں مٹھڑے تو جانے بلب سونا خوشی بچدا بچدا وچ ملک عرب اور تیرے بھکڑے بورے کھانگڑیاں بگڑے بورے کھانڑیاں تیرے پاندڑیاں دی میں پاندڑیاں اور تیرے نام تمہوف کھانڑیاں ہمو در دے کتیاں نالی ادب. انتظار مصطفی کر رہے آئے, پھر وہ ویلا آیا, رب دا ماہی تشریف لایا, سرکار آ گئے. مدینے والے آقا دی جلوہ گری ہو گئی. جدو سرکار آئے نے 40 سال دے بعد اعلان نبوت, 13 سال دے بعد جدو رہے میرا نبی ہجرت فرما کے مکہ تو مدینے دے والے جا رہے آئے, سرکار جا رہے نے. تے غار سور تے جدو یارے غار ابو بکر دے نال پہنچے نے, ابو بکر پاک دی پیش کر دے یار وہ خوبصورت حسین عقیدہ ہے. ابو بکر پاک نے قیامت تک دی امت مسلمان کو کیڑا پیغام محمد دیتا ہے, جدو یار دی غلامی میسر آ جاوے, یار دا کلمہ نصیب ہو جاوے, یار دی مائیت نصیب ہو جاوے, دنیا دی ہر دولت کو ٹھوکر مار دینا لیکن یار دی غلامی نہ جان دینا. جناب ابو بکر پاک اج نال موجود نے. جدو غار دے دان نے تے پہنچے تے پیش کر دینے, سونے تساں رک جاؤ, میں غار دے اندر دے حالات معلوم کر رہا ہوں. اندر گئے نے دیکھیا غار جگہ جگہ تو خراب سوراخ نظر آ رہے ہیں, صفائی کی جگہ جگہ تے سوراخ بند کیتے نے, ایک سوراخ باقی ہے. ہن سرکار دے ول آئے نے, یا رسول اللہ سونے ہن تجریب لے آؤ, ہن تجریب لے آؤ. جب سرکار تجریب لے کے آئے نے, ابو بکر پاک نے اپنی ایڑی سوراخ تے رکھی ہے, گود بچھا دیتی ہے. ہن توجہ کریا جے یار کیڑا خوبصورت مقام ہوے گا. ابو بکر پاک دی گود نبیوں دے امام دا سر, سبحان اللہ, سر سرکار دا سر. میں کہ ابو بکر پاک چہرے مصطفیٰ نو تکی جا رہے ہیں, ادھر سب کو بھی میرے نبی دی خوشبو آ گئی ہے, سرکار دی خوشبو آ گئی ہے. کیونکہ صحابہ دے کو پوچھو, صحابہ دس دن جتوں میرے نبی دا گزر ہو جانا ہے, 8 دن تک خوشبو آدے ہلے آدے رہنے نے, سب کو بھی خوشبو مصطفیٰ آ گئی ہے. سب جلدی جنان نکلن دی کوشش کرتا ہے, جس خوشبو دے والے آندا ہے, جس سوراخ دے والے آندا ہے, سوراخ بند نظر آندا ہے. بڑی عجیب کیفیت چل رہا ہوتے پہنچے جتھے ابو بکر پاک دی ایڑی, سبحان اللہ. جدو ایتھے پہنچے آئے
پھر تصور دے اندر سوچی پہ گیا ہے لگتا ہے انسانی جسم ہے تے انسانی جسم دا تقاضا ہے تے کرنا بھی لگے تے تکلیف ہونی ہے سپنے ڈگ ماری آئے ابو بکر پاک بھی ایڑی تے لیکن جناب ابو بکر پاک نے ابو معاملہ کی پیشی کیا فرمایا او صفا جے تو سپے میں بھی عام نہیں میں بھی غلام نبی میں بھی مصطفیٰ کریم نے پیار کرنے والا ہوا سپنے ڈنگ ماری ایڑی مضبوط کر لی ایڑی دبا کے قیامت تک دی امت مسلمانوں پیغام دیتا ہے ابو بکر پاک کی فرما رہے نے کچھ یوں بھی عبادت ہوتی ہے سبحان اللہ کچھ یوں بھی عبادت ہوتی ہے کچھ یوں بھی عبادت کرتے ہیں اور نام سے رسول اکرم نام سے رسول اکرم کی جاتے کی حفاظت عزیزان گرامی قدر اس مقام دے ابو بکر پاک نے کی پیغام میں محبت کی سب ڈنگ تے ڈنگ ماری جا رہے ہیں سب دا کم میں ڈنگ مارنا لیکن اگو بھی یارے گار ابو بکر پاک نے فرمایا ڈنگ ماری جا جو ذہن جسم دے وچ سرایت کیتا ہے جسم دے وچ سرایت کیتا ہے تکلیف ہوئی آنسو دا قطرہ نکلیا رخسار دے ولو ہون دی ہویا چہرہ مصطفیٰ دی آ کے گردا ہے میرے نبی دے چہرے تے گردا ہے سرکار نے اکھاں کھولیاں فرمایا ابو بکر کی ہویا سونیا سپنے ڈس لے آئے سپنے ڈنگ مار لیا فرمایا ابو بکر ایڑی چک سونیا تھلے سپ کے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر خبر ہم دی لوڑ نہیں ایڑی چک میرے رب نے کھائے اندر کوئی ایسی شے منائی نہیں جڑی دے یار کو تکلیف ہو جا سکے ایڑی چک جناب ابو بکر پاک نے ایڑی چکی ادھر میرے نبی نے لوہا پہ دھان مبارک لگایا ادھر ایڑی بھی درست فرمائی زہر ختم فرمایا نالی سب آ گیا ہے میرے نبی دے چہرہ نبر دی زیارت کر رہا ہے تکی جا رہا ہے جب تکی جا رہا ہے فرمایا صفا ایک ہی تائی میرے یار نو ڈس لے آئی میرے یار نو ڈنگ مارے آئی کوئی سب با زبان حال بول کے کی پیغام دینا چاہتا ہے کہ ایسے آسے عمر گزاری تجل خار ہزارہ مالی باغلو بیٹھن دے وہایا جد مالی باغلو بیٹھن دے وہایا جد بہارا آقا میں تھی غلطی ہوئی عاشق ویکھ لواں جد دل پر نو ارے ہوش رہے نہ کوئی ہوئی عاشق ویکھ لواں جد دل پر نو ہوش رہے سبحان اللہ سبحان اللہ انسان دے انسان جانوراں نے درندیاں نے بھی محبت کر کے قیامت تک دی امت مسلمان کو پیغام میں محبت دیتا ہے اس آقا دے نال پیار کرنے والا نہ دنیا تے ڈولے گا نہ آخرت تارا آج وقت ہے آج زندگی موجود ہے آج رب کائنات نے تو میں حیاتی عطا فرما رکھی ہے زندگی جیسی عظیم نعمت نال مالا کمال کر رکھا ہے لیکن اس مقام تے پیغام میں محبت پھر یہ جنہوں نے میرے نبی دے نال پیار کیتا ہے میں ایک بات اکثر جملہ بولیا کرنا کہ یارو کسی دنیا دار دے نال وفا نہیں ہوندی نہ کر چھوڑ دے کوئی بات نہیں کسی دنیا دار دے نال وفا نہیں ہوندی نہ کر چھوڑ دے لیکن اس آقا دے نال وفا دا حق بندا ہے نا جو آقا تیرے میرے لیے مہینوں ہفتوں کاراں دے جا کے رو حق بندہ یا نہیں بندہ پیار کرنے والا وہ چاہے چک حبیب کا دے وچ بیٹھا ہوئے
باون لگا کی دھرتی تے بیٹھا ہوئے کائنات دے کسے کونے دے وچ بیٹھا ہوئے ہوے میرے نبی نے پیار کرن والا ساڈا کیتا ہے میرا نبی جاندا سبحان اللہ ساڈا نبی جاندا ہے ساڈے نال پیار کرن والا ہے علامہ صبوری رحمتہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ایک پینڈو ایک دیہاتی اس نے صحابہ دے کولوں سنیا کہ اللہ کا لجپال نبی تشریف لے آیا سبحان اللہ سبحان صحابہ دے کولوں سنیا تے سن کے پنڈ دے وچ تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو مسلمان ہوئے نا تے کچھ دن گزرے خیال آیا کہ یار اس نبی کا کلمہ پڑھے اس نبی کا دیدار بھی کرنا چاہیے اس نبی کا دیدار بھی کرنا چاہیے نا ہم دیکھا دے کیونکہ میرے کو قبل ناب خانہ نظرات نے یہ سلسلہ پیش کیا کیونکہ عمر دی بات بھی ہے میں اسے چیزا سلسلہ ربیت کام دے آپ جو یہ خیال آیا نا کہ یار تیرا نبی دیات ہے سرکار ظاہری طور پہ موجود نے تو سرکار دا دیدار کرنا چاہیے بیلی نے رستے سفر بنیا تھوڑا بہت سامان لے کے چل پیا مکے کے پاس وہ لوگ کدھر چلے اچھا جڑا چاہتا ہے نا کہ رب کائنات کرم فرما دے میں بھی مکے جاواں ذرا آخر تک کچھ بولے سبحان اللہ مجھے عادت ہے میں جان بوجھ کے تمہیں ایک مجبور نہیں کر رہا لیکن محفل کا ذوق ماشاءاللہ بن چکے ہیں عزیزان گرامی قدر انہیں رستے سفر بنیا کہ آیا مکے تو مکے پہنچ جانا تے حرم کعبہ دے وچ آیا کسی نو سوال کرتا ہے کہ یار میرا نبی کتے میں تے اپنے نبی نو ملن واسطے آیا اپنے نبی دی زیارت کرنا سرکار دا دیدار کرنے واسطے آیا کسی نے دسیا کہ اگر سرکار دا دیدار کرنا ہے تو پھر ایتھے ہی رک جا بول کی کر ایتھے ہی رک جا ایتھے ٹھہر جا آرام کر سرکار تشریف لے آن والے حرم کعبہ دی حدود ہے بیلی بیٹھ گیا آرام دے نال انتظار کر رہا ہے میرے نبی دا سرکار آمن چار سویرے تکی جا رہے ہیں کدھروں آئے گا مدینے سبحان اللہ کدھروں آن گے کاملہ دلال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تو تکی جا رہے ہیں ایک منظر بڑا عجیب ہے کیا اس نے جیڑا آندا ہے آن والا حرم کعبہ دے وچ داخل ہوندا ہے وہ آ کے حجر اسود نو اس کالے پتھر نو چومدا ہے تے چوم کے کعبے دی چکر لگانے شروع کر دیندا ہے نیو مسلم ہے نا اس کو پتہ کوئی نہیں کہ ایک کام کی کر رہے ہیں وہ بڑا حیران ہے کہ کیڑا آندا چوم کے کعبے میں چکر لگانے شروع کر دیتا ہے کس نے پوچھا بھیا ہے کہ دسو اے جڑے بیلی کام کر رہے ہیں کی کر رہے ہیں اکھے دور ہی جاندا فرمایا مینوں تے نہیں پتہ اکھے دسن والے نے دسیا اے رب دا گھر ہے تے جڑا اس گھر دا طواف کرتا ہے رب راضی بھی ہوندے نیکیاں دے انوار بھی عطا فرماتا ہے جڑا اس گھر دے وچ آ جاندے نے نبی دی حدیث ہے فرمایا کہ روزانہ 120 رحمتاں دا نزول ہوندا ہے 60 رحمتاں فقط انہاں دے واسطے نے جڑے کعبے دا طواف کرنے والے سبحان اللہ 60 رحمتاں انہاں جڑے کعبے دا طواف کرنے والے 40 انہاں لوکاں واسطے جڑے حرم کعبہ دے وچ نماز پڑھن والے تے 20 رحمتاں فقط انہاں واسطے نے جڑے بیٹھ دے فقط کعبہ اللہ دی زیارت کرن سبحان اللہ میں کہ حجی والا عمرہ کرنے والا کیڑا کوئی نصیب ہے رب کائنات دے ول 120 رحمتاں تے مالک آن والے نو روزانہ 120 دی 120 عطا فرما دیندا کتنا بڑا کوئی نصیب ہے آن والا آ کے بیٹھ جو سنیا نا رب نے گھر کا طواف کر رہے ہیں رب راضی ہوتا ہے اس نے سوچا کہ یار پہلے بیٹھنا چنگا ہے کہ میں بھی طواف ہی کر رہا ہوں ساڈی بد قسمتی ہے نا محفل دے وچ بیٹھ گیا جا کے بیلیاں دی سجدہ دی رب ڈیرے تے بیٹھ کے 4 گھنٹے بیٹھے رہے نہ ذکر خدا ہے نہ ذکر مصطفیٰ اس کو بڑھ کے بد قسمتی کا عالم کی ہو سکتا ہے میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن سب تو بڑی پشیمانی شرمندگی اس بندے کو ہوے گی جڑا دنیا دی کسی محفل دے وچ بیٹھا لیکن اس نے بیٹھ کے نہ ذکر خدا کی نہ ذکر مصطفیٰ خدارا آج وقت ضرورت اس مندی ہے اس لیے کی سوچا ویلے بیٹھنے نال چنگا رب دے گھر دا طواف کرا ہن توجہ کرنا دیدان گرامی قدر اس نے رب دے گھر دا طواف یوں کر دیتا ہے جو خلاق کے کائنات دے گھر دا طواف یوں کیتا ہے طواف کرنے ایک خیال آیا یا تب وظیفہ آندا کوئی نہیں دین دا علم کوئی نہیں تے پڑھنا کی ہے ٹریا جاندا ہے کوئی کی پڑھ رہا ہے کوئی کی پڑھ رہا ہے سو وظائف نہیں آندے دل دے وچ خیال آیا یار جڑا کچھ تینوں آندا ہوئی پڑھنا شروع کر دے ہن بیلی پڑھ رہا ہے یا کریم یا کریم یا کریم میرے رب دا صفاتی نام ہے تساں بھی مل کے پڑھ لو یا کریم یا کریم یا کریم نالے کعبے دا طواف کر رہا ہے نالے پڑھدا جا رہا ہے 2 چکر لگائے ایک خیال آندا ہے یار جڑا وظیفہ دی بھول پڑھ رہا ہے کوئی نہیں پڑھ رہا پر چل تو آندا اے یہ پڑھی گا جب تیسرا چکر شروع کیتا ہے آمنہ دے لال بھی تشریف لے آئے ہن توجہ سبحان اللہ بڑی محبت والی گلاں نے عزیزاں نے گرامی
قدر جدو کی یہ طواف کر رہا تیسرا چکر لگا رہا میرے آقا آ گئے نے سرکار آ گئے نے میرے نبی نے صحابہ کا جھرمٹ صحابہ نال نے پر بیلی نے نگاہاں تلے کی دیاں نے ہاتھ بڑھنے نے پڑھتا جا رہا یا کریم یا کریم یا کریم میرے آقا بھی تجریب لے کے آئے فرمایا میرے صحابہ آؤ ذرا آقا بھی رب دے گھر دا طواف کر لئیے آؤ رب دے گھر دا طواف کر لئیے میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ چاہ لائے کہ میرے نال چل کے طواف کرے فرمایا رمضان مبارک کے مہینے دے وچ آ جاوے تو طواف کرے گا انجے جویں میں محمد رل چل کے طواف سبحان اللہ آقا علیہ السلام ایتھے آقا دے غلام نے طواف